میں کام آ سکیں گے۔ یہ چیزیں اہداف ہیں زندگی کے، اور ہمیں انہی اہداف کی طرف آگے بڑھنا ہے، لیکن نہ معلوم کیوں ایسا ہے کہ ہم سیدہ کائنات کے حوالے سے نہایت ہی جو ہیں خستگی اور سستی اور کوتاہی کے شکار ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدہ کائنات کوثر پیغمبر اسلام ہے۔ یہ ہستی سراسر کوثر ہے، لہذا مدح و ثناء فاطمی اور جو ہیں فضائل و مناقب فاطمی، یہ کسی کی زبان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ کسی کے قلم میں توانائی ہے کہ لکھ سکیں، بیان کر سکیں۔ لہذا تحریر و تقریر، قلم و بیان جس قدر بھی رسا ہو، جس قدر بھی عمدہ مضامین پر مشتمل ہو، پھر بھی تعارف زہرائے مرضیہ میں قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ سیدہ کائنات وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑیں عالم ملکوت میں ہیں۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی شاخیں مادی نظام ہستی پہ سایہ فکن ہیں۔ چونکہ کلام نے اس دنیا کا لباس بطن کر رکھا ہے، اور ذات زہرا یہ مرضیہ ملکوتی ہے۔ ہمارا کلام و بیان مادی ہے، سیدہ کائنات ملکوتی۔ جس طرح قرآن دنیاوی ملکی صورت جس طرح سے قرآن کی ہے، اور ایک اصلی اور ملکوتی صورت ہے، لوح محفوظ والی صورت، اور علم الہی میں جو قرآن کی صورت ہے وہ ملکوتی ہے، معنوی۔ لیکن یہاں ہمارے پاس جو ہے ملکی اور مادی شکل و صورت میں موجود ہے۔ تو قرآن اپنی دنیاوی صورت میں الفاظ کے ذریعے نمایاں ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کی ملکوتی صورت جو ہے وہ الفاظ میں نہیں سما سکتی۔ اسی طرح سے ہے سیدہ کائنات جو کہ ملکوتی ہستی ہے، جو ایسی ذات ہے کہ آسمان والوں کے لیے زہرا ہے۔ سمیت الزہراء لأن نورها زہرت به السماوات، انہیں زہرا کہا گیا ہے کہ آسمان ان کے نور سے روشن ہوتے تھے، محراب عبادت میں ان کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے۔ لہذا فاطمہ زہرا زمین والوں کے لیے زہرا ہیں، وفاطمہ وہی الزہرۃ عطرتی واہل بیتی، زہرا مرضیہ میری عطرت کے لیے زہرا ہے یا زہرا ہے، نورانیر ہیں، نور دہندہ ہیں، نور بخش ہیں، خود نورانی ہے، نور
دہندہ ہیں کائنات ہستی کو، تو ان کا تعارف ہم زبان و بیان سے ہے، لہذا اپنے لیے کسی حد تک ہم جہاں تک ہمارے بس میں ہے ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ عرش و فرش کے وجود جو ہیں یہ وجود سیدہ کائنات کے مرہون منت ہے۔ عرش و فرش جس کا وجود سارا یہ ہستی ہے، کائنات کا نظام ہستی کا، خلقت ہستی کا نچوڑ ہے اور ماحصل ہے سیدہ کائنات کا وجود۔ اس کے مقام ادب میں قلم سر جھکا دیتا ہے، نو کے قلم سے شرم کا پسینہ انداز پہ ٹپکتا ہے، زبان پہ لکنت آتی ہے اور گونگے کی طرح انسان خاموش ہے چونکہ بے بس ہے۔ سیدہ کائنات جس کی خوشبو بہشتی ہے، جنتی ہے، پیغمبر اسلام ان کی خوشبو سونگ لیتے جنت کی خوشبو کے عنوان سے۔ اذا اشتقت الى الجنة شممت رائحة فاطمہ، جب مشتاق جنت ہو جاتے حبیب خدا سرور انبیاء تو سیدہ کائنات کی خوشبو سونگ لیتے، چونکہ ان میں جیسا کہ اس دن عرض کیا جنت کی خوشبو ہے۔ جہاں انبیاء کے لیے الگ خوشبو دیا، وہاں حور العین کے لیے الگ خوشبو دیا، وہاں سیدہ کائنات کے لیے ساری فرشتوں کی خوشبو، انبیاء کی خوشبو، حور العین کی خوشبو، یہ تینوں ملا دیا، رکھ دیا سیدہ کائنات نے۔ لہذا رسول گرامی اسلام نے بارہا فرمایا کہ فاطمہ میرے لیے ریحانہ ہے، ریحانہ۔ میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو ان کی خوشبو سونگ لیتا ہوں، انہیں سونگ لیتے ہیں، ان کی خوشبو جنت کی ہے۔ تو ہم بھی خاتون جنت کے قدموں کو اپنی محبتوں کا، مودتوں کا سجدگاہ قرار دیں، ہماری مودتیں وہاں سربسجود ہو جائیں، ہماری محبتیں وہاں جا کر جھکیں۔ ان کے وجود کی دل نواز خوشبوؤں کو مرضی معبود کی بشارت سمجھیں، اپنی وسعت وجودی اور صلاحیت کے مطابق اس کوثر ہستی سے یعنی مرکز خیر کثیر سے اپنے وجود کو مالا مال کر لیں۔ خدا نے کوثر نازل فرمایا زمین پر تاکہ ہمارے دسترس میں ہو کہ اپنے سعی وجودی کے حساب سے استفادہ کر سکیں۔ یعنی دریا پیاسوں کی تلاش میں، اور حیف ہے، افسوس ہے کہ ہم اس کوثر خدائی سے دور رہیں، غافل رہیں، اور ان سے اپنے تعلقات اور روابط ہم کم رکھیں، سراسر ہم خسران ملیں۔ ان الانسان لفی خسر،
ہم خسارے میں ہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ زہرائے مرضیہ عشق الہی کی راہ میں کائنات میں سب پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں، بلکہ تمام عاشقان الہی کے لیے نمونہ عمل قرار پائی ہیں، ائمہ کے لیے نمونہ عمل قرار پائی ہیں۔ حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی الشریف کے لیے نمونہ عمل ہے۔ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اور غالب 11 امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ائمہ کے لیے، ائمہ معصومین کے لیے بھی الگو ہیں، کس قدر ان کا مقام آگے ہیں۔ اطاعت الہی کی لذتوں اور خدمت الہی کی حلاوتوں میں مجذوب ہیں کہ معبود کے سوا کسی اور کی یاد میں سجدہ نہیں ہو جاتی، اس قدر مجذوب ہیں کہ سراسر وجود اطاعت پروردگار بن چکا ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ شغلنی عن مسئلتہ لذت خدمتہ، مجھے اس کی لذت عبادت نے اس کی بارگاہ سے کچھ مانگنے سے روک رکھا ہے، کہ لذت عبادت اس قدر ہے کہ اب مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ جب لذت عبادت سے، لذت دیدار سے فارغ ہوں تو کچھ تقاضا کرے۔ یہ کچھ مقامات ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، ہم کیا جانیں۔ شغلنی عن مسئلتہ لذت خدمتہ، محضر ربوبی میں ہونا، محضر پروردگار میں ہونا اس قدر ان کے لیے لذت بخش ہے کہ اب مانگنے کی باری نہیں آتی کہ اب ان سے درخواست بھی کریں۔ یہ وہی اشعار کی طرح جو منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ وَأَيْ تَبْدُ الْعِيَالَ لِكَيْ هَوَاكَ تركت الخلق طورا في هواك ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك۔ محبت الہی میں غرق ہیں اور عبادت میں چونکہ زیارت الہی ہے اس قدر مجذوب ہیں کہ اب سؤال کی نوبت نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم، سیدہ کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے رخ کریم کی زیارت کے سوا کچھ نہیں چاہیے، صرف دیدار پروردگار چاہیے، کہ زیارت پروردگار ہو جو کہ عبادت پروردگار میں میسر ہے، معرفت پروردگار کے ساتھ، معرفت پروردگار کے ساتھ عبادت پروردگار ہو تو زیارت پروردگار حاصل ہے۔ اب وہاں کم تر سوال ہے، ایزد پرستان را نظر بر ما سوا نیست، خدا پرستوں کی نگاہ خدا کے سوا کسی اور چیز پہ نہیں جاتی۔ عزت پرستان را نظر بر ما سوا نیست، خورشید رویان را و ذرات اعتنا نیست۔ جو خورشید پرست ہیں، جن کے روبرو آفتاب ہیں،
خورشید رویان وہ جو جن کی ذات اور جن کا وجود خورشید ہیں،